الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ فرعون نے منادی کروائی، اعلان کروایا اپنی قوم میں۔ اس نے کہا میری قوم کیا نہیں ہے میرے پاس مصر کی بادشاہت اور یہ نہریں بہتی ہیں میرے نیچے سے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ میں بہتر ہوں اس سے یا یہ حقیر؟ اور نہیں قریب کہ یہ اپنی بات واضح کر سکے۔ بس کیوں نہیں اس پر ڈالے گے کنگن سونے کے، یا آئے اس کے ساتھ فرشتے ملے ہوئے۔ ہلکا کر دیا اس نے اپنی قوم کو، قوم نے اس کی اطاعت کی، اور بے شک وہ قوم فاسق تھی۔ پس جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہمیں غضبناک کیا، ہم نے انتقام لیا ان سے، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، اور ہم نے عبرت بنا دیا ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یہ جملے سورہ زخرف میں ہیں۔ یہ کس بنیاد پر ہیں؟ یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ فرعون کے ڈبونے کا سلسلہ ہمیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بیان کیا گیا کہ فرعون نے یہ کیا؟ کیونکہ فرعون کو دعوت دے رہے تھے موسیٰ کلیم، وہ بھی اللہ کے نبی۔ تمام نبیوں کی دعوت ایک ہے، تمام نبیوں کا پیغام ایک ہے، ایک ہی نظریہ لے کر، ایک ہی معاملہ لے کر آئے ہیں، اور وہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، بس دوسری کوئی بات نہیں۔ داعین الی اللہ، سارے اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، مکہ کے مشرکوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے پیش رو نے بھی ایسا ہی کیا تھا ہمارے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ، اور تم بھی ایسا کر رہے ہو، اور یہ صحیح نہیں ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو نادا فرعون نے منادی کرائی فی قومہ، اپنی قوم میں اعلان کروایا کہ اے میری قوم، کیا میرے پاس یہ مصر کی بادشاہت نہیں؟ دیکھیے، ایک طرف اللہ کا نبی ہے، وہ دنیا کو نہیں بتا رہا آؤ میرے ساتھ چلو تمہیں دنیا کا مال و متاع ملے گا میرے پاس ہی۔ کیا اللہ اپنے نبیوں کو اگر یتیم پیدا کر رہا ہے، موسیٰ کریم کو فرعون کے گھر میں پرورش دلوا رہا ہے، تو کیا ان کو صاحب استطاعت بنا کر نہیں بھیج سکتا تھا؟ لیکن جب صاحب استطاعت بنا کر بھیجتا تو لوگ مان لیتے، تو ہو سکتا ہے کوئی دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے مانتا، کوئی روب و جلال کی وجہ سے مانتا، اللہ کے لیے نہ مانتا۔ تو بس فقط اللہ نے اپنا سہارا دے کر بھیجا ہے، آپ کے پاس یہی ہے۔ ادھر فرعون کو مال و دولت سے نواز دیا، عیش و عشرت سے نواز دیا، تو اس نے کیا کہا کہ اے لوگو، اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں ہے؟ تو یہ کیسے حق پر ہو گیا؟ بادشاہ میں ہوں اور حق پر یہ ہے، یعنی اللہ کا انعام مجھ پر ہے۔ یہ بادشاہتیں انعام نہیں ہوتی، انعام ہوتی تو فرعون کے پاس نہ ہوتی۔ یہ مال و متاع انعام نہیں ہوتے، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ انعام اور چیز ہے، انعام یہ ہے کہ بندہ آزمائش میں پورا اتر جائے۔ جی کیا کہہ رہا ہوں؟ جی کیا سن رہے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ غور کر رہے ہیں؟ کیا کہا گیا جی؟
بادشاہت کسی کو دے دینا یہ انعام جو کہتے ہیں جی دیکھیے اللہ کی تقسیم، کہتے ہیں نا جی یہ اللہ کی تقسیم، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، یہ تو ٹھیک ہے لیکن بادشاہی انعام ہے؟ ہاں جی یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ آبپاشی کا سارا نظام یہ میری مرضی سے چل رہا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک دھمکی بھی ہے اس میں، فرعون نے دھمکی بھی دی ہے، تمہاری فصلیں سکھا کے رکھ دوں گا، پانی بند کر دوں گا، دھارے موڑ دوں گا، یہ میرے کنٹرول میں بہ رہی ہے، من تختی میرے نیچے بہ رہی ہے۔ معاشی نقصان بتایا جاتا ہے جب لوگ اللہ کی طرف آتے ہیں۔ آج مجھے حیرانی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں جی